دامن کوہ کے دامن میں بسا عہد رفتہ کا تقریباً 500 سال پرانا مگر جدید تقاضوں سے مزین ایک خوبصورت گاؤں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آئیے میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو مرگلہ پہاڑی سلسلے کے بیچوں بیچ اس دل فریب مقام پر لیے چلتا ہوں۔ سید پور ایک پرانا گاؤں ہے۔ وقت کے ساتھ یہاں کی چیزوں میں دیدہ زیب اور دلکش تبدیلیوں کے ساتھ جدت پیدا کر کے ماڈرن ٹچ دیا گیا ہے اور مشرق و مغرب کا ایسا امتزاج پیدا کیا گیا ہے کہ لوگ بڑی خوش دلی کے ساتھ شہر سے گاؤں کی جانب چلے آتے ہیں۔ مرزا فتح علی بیگ جو مغل خاندان کا ایک صوفی منش آدمی تھا، اس نے 1530 عیسوی میں فتح پور باولی کے نام سے ایک گاؤں بسایا۔ چونکہ باولی ایک کنویں کو بھی کہتے ہیں اور یہاں ایک کنواں موجود تھا۔ بعد میں یہ گاؤں سید پور کے نام سے مشہور ہوا۔ مغل بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ہندوستان سے مغلوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں جب دیس بدر کیا گیا تو گکھڑ قبیلے کے گکھڑوں نے اپنی وفاداریاں نہیں بدلیں۔ خوش ہو کر جلال الدین محمد اکبر نے یہ گاؤں سلطان سید خان گکھڑ کو تحفے میں دے دیا۔ یوں فتح پور سید پور ہو گیا۔ شہزادہ سلیم بھی اس گاؤں میں پڑاؤ کے دوران اس کا دل دادا ہوا اور اس نے سید خان کی بیٹی سے شادی بھی کی۔ مشہور جرنیل راجہ مان سنگھ اکبر کا چہیتا اور دین الہی کا پیروکار تھا۔ اسی نے یہاں ایک مسجد، ایک مندر، ایک گردوارہ اور 2 منزلہ دھرم شالہ تعمیر کروایا۔ گردوارے اور مندر کے درمیان واقع 2 منزلہ عمارت جو ایک دھرم شالہ تھا، قیام پاکستان سے قبل یہ ایک سکھ مدرسہ تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اسے گرلز اسکول بنا دیا گیا۔ پھر 2006 میں سید پور کو ماڈرن ولیج قرار دیا گیا تو اس عمارت کو تزئین و آرائش کے بعد میوزیم کا درجہ دے دیا گیا۔ کشمیری دانشور اوپ ٹالا کے مطابق سید پور کے مقام پر سنسکرت کی پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی تھی، جہاں رام، سیتا اور لکشمن بنواس کے دوران آئے تھے۔ آج بھی سید پور میں رام، سیتا اور لکشمن کنڈ موجود ہے۔ سید پور گاؤں کا ذکر ہندوؤں کی قدیم ترین کتب میں بھی ملتا ہے اور ہندوؤں کی متبرک تیرتھ یاترا یا زیارت ہے۔ یہ گاؤں سید پور ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کا گاؤں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان مسلمان، سکھ، عیسائی سارے اکٹھے رہتے تھے یہاں پہ۔ ان کی وہ مندر تھا، ہماری یہ مسجد ہوا کرتی تھی۔ تو جب پاکستان بنا ہے تو وہ چلے گئے اور باقی بچے ہیں۔ گاؤں کا داخلی دروازہ اپنے ڈیزائن کی وجہ کر بہت ہی دیدہ زیب ہے۔ اسلام آباد میں سید پور گاؤں میں یہ پرانا گاؤں ہے اور اس کو ہیریٹیج کی شکل دے دیے گے تو بہت خوبصورتی ہے یہاں پہ۔ اور یہاں مسجد ہے، مندر ہے، گرودوارا ہے اور اس کے اندر کھانے پینے کے ریسٹورینٹ وغیرہ ہے، تو ایک وزٹنگ پلیس ہو گیا ہے۔ اسلام آباد کے شہری اس جگہ نہ صرف سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں بلکہ یہ لذیذ کھانوں کا ایک مرکز بھی ہے اور لوگ یہاں اپنی نجی تقریبات کا انعقاد بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اپنی قدیم طرز تعمیر، تاریخی عمارات اور آرٹ و کرافٹ کی دکانوں کی وجہ کر یہ جگہ بہترین ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ ایک جانب جہاں رنگ و رونق، بہترین ریسٹورانٹ اور دلکش و دلربا نظارے، وہیں تنگ گلیاں، کھلے نالے، پرانی طرز تعمیر، نئے اور پرانے دور کا بہترین امتزاج دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے سید پور گاؤں میں اور یہ میرے بائیں جانب جو ہے یہ مندر ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور آرٹ گیلری میرے بیک سائڈ پر ہے، میرے پیچھے عقب میں، اور سیدھے جو ہے یہ گردوارہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ مارکیٹیں ہیں اور لوگ کھانے پینے کے لیے آتے ہیں۔ میرے بالکل سامنے کی طرف مسجد ہے بہت بڑی، تو بہت اچھی جگہ ہے یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے اور ہیریٹیج ہے، یہ پرانے گاؤں کو بنا دیا گیا ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں مندر اور گردوارے کے درمیان میں تعمیر شدہ دھرم شالہ کی جانب۔ یاتری یہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں
गुरु नानक यहाँ फ़िलासफ़ी पढ़ाया करते थे। आजकल ये पिक्चर गैलरी है। नक्शो निगारी काशीकारी बेहतरीन नमूना। ये है इस्लामाबाद में सैदपुर गांव की आर्ट गैलरी और बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, आज की ये डॉक्यूमेंट्री अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रही है। मुझे यकीन है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको वक्त हो और दिलचस्पी हो तो यहाँ ज़रूर आइए। इस्लामाबाद के पॉश इलाके F6 की सुपर मार्केट के अक़ब में मारगल्ला की पहाड़ियों की जानिब बढ़ें तो अचानक मंज़र तब्दील होगा और आपके सामने पहाड़ों में घिरा मुग़ल बादशाह ज़हीर-उद-दीन बाबर के ज़माने का खूबसूरत गांव सैदपुर आपको गर्मजोशी से खुशामदीद कहता मिलेगा। इस वक्त आपकी नज़रों के सामने आर्ट गैलरी के अंदरूनी मनाज़िर हैं। मट्टी की ट्रेन 110 साल पुरानी। कितना दूर है यहाँ से? वहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। अच्छा अच्छा। किसी ज़माने में सैदपुर को कुम्हारों की बस्ती भी कहा जाता था। 110 साल पुरानी मट्टी की बनी ट्रेन, मट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने में इनका कोई सानी न था। नदीम निज़ामी को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।